اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ ترجمہ ہے: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، انصاف کے دن کا مالک یا حاکم ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کیجیے سیدھے راستے کی، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام کیا یا کرم کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ظالمین کا راستہ۔ سورہ فاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ کی صفات اور ان کی حمد و ثنا ہے۔ پہلی آیت کا پیغام یہ تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ شانہ کی تعریفیں ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور اس کو پال بھی رہا ہے، جو کہ ایک بے تحاشا مشکل کام ہے لیکن اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور یہ جو کام اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں یہ اپنی رحمت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کو کسی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا الرحمن الرحیم کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہت بھاری ہے، بہت وسیع ہے، اور مکمل رحمت کا مظاہرہ ہوتا ہے مخلوقات کو پیدا کرنے میں اور پالنے میں۔ پھر تیسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں اور جنوں کا رخ آخرت کی طرف پھیر دیا اور یہ بتا دیا کہ 100% تصرف اللہ تعالیٰ شانہ کا قیامت میں ہوگا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی تصرف اللہ کا ہے، لیکن چونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے تو اس لیے انسان کو عمل کرنے میں آزادی ہے، اور جزا اور سزا کا دن جو ہے وہ اللہ نے آخرت کا جو ہے وہ طے فرمایا ہے، جس میں اللہ نے بتا دیا کہ تصرف اس دن میرا ہوگا، آج میں نے آپ کو اختیار تو دیا ہوا ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں، حال میں، مستقبل میں ہر جگہ پہ ہم اللہ کے حکم کے محتاج ہی ہو گئے، تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں۔ تو ایاک نعبد کا مطلب یہ تھا کہ یا اللہ ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ جب آپ نے اتنا کچھ ہمارے لیے کیا ہے اور ہر جگہ پہ آپ کی حکومت ہے، تو ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ کی محبت میں کریں گے، اور پھر جب آپ عبادت آپ کی کریں گے تو کسی اور سے مانگنے کا کوئی جواز بنتا بھی نہیں، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مدد بھی آپ سے مانگیں۔ تو الغرض اس چوتھی آیت کے اندر تو بہت بڑا توحید کا ایک پیغام تھا کہ ہمارا رخ جو ہے وہ کسی بھی حالت میں اللہ کے سوا کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارا جو دھیان اور رخ ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے، اور ہمارے دل کی پکار اللہ ہونی چاہیے۔ 5ویں آیت میں بلکہ 5ویں، 6ٹھی، 7ویں آیت میں سورہ فاتحہ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرنا ہے، اور کوئی بھی جب اللہ سے دعا مانگنی ہو تو اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنا یہ ادب کا تقاضا ہے۔ تو ہم نے پہلی 3-4 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور پھر اپنی عاجزی کا اظہار کیا اور اللہ سے محبت کا اظہار کیا، اور اب جو وقت آ گیا کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں تو ہم نے اللہ سے گزارش کی اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے۔ اب اس میں یہ جو دعا ہے اور اس کی آگے کی جو 2 آیتیں بھی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی ہیں اور انسانوں، جنوں، عام انسانوں کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے یہ دعا مانگنا جو ہے وہ یعنی ضروری ہے کہ وہ ہدایت کی دعا مانگیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو تو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کے تربیت یافتہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو، پاک ہستیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہدایت کے 3 درجات ہیں، اور ان تینوں درجوں کی تفصیل کو سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے۔ لفظ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے منزل مقصود کی طرف پہنچانے کے لیے اس کی رہنمائی کرنا، لیکن محبت کے ساتھ اور جو ہے مہربانی کے ساتھ۔
یعنی کسی کو راستہ دکھا دینا، اس کی محبت میں، اس پر مہربانی کرتے ہوئے، اس کے لیے دل میں اچھے خیالات رکھتے ہوئے کسی کو منزل مقصود تک پہنچانے کی کوشش کرنا، اس کو راستہ دکھانا، اس کو کہتے ہیں ہدایت دینا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں ان کے لیے اگلے بندے کی محبت کو دل میں رکھنا یہ لفظ ہدایت کا تقاضا ہے۔ اگر ہمارے دل میں محبت اس کی پوری 100% نہیں ہے تو پھر اس شخص کو ہدایت ملنا بھی مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ سے ہم یہ ہدایت مانگتے ہیں۔ تو ہدایت کا پہلا درجہ وہ ہے جس میں تمام جمادات اور نباتات، حیوانات وغیرہ سب داخل ہیں، یعنی غیر ذویل عقول ایسی چیزیں جن میں عقل ظاہری طور پر نہیں ہے، اور ذویل عقول وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر ذویل عقول کی، جیسے پتھر ہیں، درخت ہیں یا سیارے ہیں، ان کی ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنی ہر مخلوق کو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت شعور جو ہے وہ عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے ایک اپنی زندگی گزارنے کا راستہ رکھا ہوا ہے وہ اس راستے پر چلتے ہیں، یعنی ان کو اس راستے کی ہدایت مل جاتی ہے۔ جیسے کہ سورہ اعلیٰ میں اللہ نے فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مقدر کیا، یعنی ہر ایک کے لیے اس کی ہدایت کو مقدر کیا، فہدی، اور پھر اس راستے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا بھی کہ تم نے اس کو کیسے پانا ہے۔ مثلا شیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا کہ وہ جنگلات میں رہے گا اور جو ہے وہ شکار کرے گا، چیر پھاڑ کرے گا، شکار کرے گا اور دوسرے چند کام کرے گا اپنی زندگی میں، تو یہ اللہ نے اس کے لیے مقدر کر دیا، اور پھر شیر کو اللہ تعالیٰ نے سکھا بھی دیا کہ یہ تم نے کیسے کرنا ہے۔ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ شانہ نے اس کے لیے مقدر کیا کہ وہ شہد بنائے گی اور انسانوں کی اس طرح سے خدمت کرے گی، اور پھر اللہ نے اس کو سکھایا بھی کہ تم نے شہد کیسے بنانا ہے۔ تو یہ اللہ کا بہت ہی عجیب نظام ہے۔ سیارے بھی جتنے بھی ہیں، سورج، چاند، ستارے اور درخت ہیں، چرند پرند ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی درجے میں ہدایت دی ہے، اگرچہ ہمیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، جو کہ قرآن میں بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی لیکن وہ ہماری تسبیح کر رہے ہیں۔ تو پہلا درجہ ہدایت کا تو یہ ہے۔ اور دوسرا درجہ ہدایت کا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ شانہ ذویل عقول مخلوقات کے لیے بھیجتے ہیں، اور ذویل عقول کا مطلب بنیادی طور پہ انسان اور جنات ہیں، اور ان کو جو ہدایت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ شانہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے وہ نازل فرماتے ہیں، اور اس ہدایت کو پا کر کچھ لوگ جو ہیں اس کا انکار کر کے کافر ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کو مان کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ انسانوں کے بن جاتے ہیں۔ دوسری ہدایت کے نتیجے میں انسانیت کے دو گروہ بن جاتے ہیں، ایک کافر بن جاتا ہے گروہ، اور دوسرا گروہ جو ہے مسلمان بن جاتا ہے۔ تیسرا اور آخری درجہ جو ہدایت کا ہے وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے، اور اس درجے کا نام ہے توفیق۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے میں آگے سے آگے نکلتا چلا جائے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے، اور اس درجے کا جو انتہا ہے وہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو اس درجے میں انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ بہت ہی سب سے زیادہ اعلیٰ درجوں پر ہوتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تیسرے درجے کی ہدایت ہے وہ تمام انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے سب سے زیادہ ہے۔ تو یعنی مطلب یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے زمرے میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں تمام انسانوں میں اور تمام جنات میں۔ جیسے اللہ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ ہمارے دین کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، تو ہم ان کو ضرور جو ہے مزید جو ہے ان کو ہدایت کے درجوں کی ہم رہنمائی جو ہے ان کو کر دیتے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ تیسرا درجہ جو ہے یہ ہم مزید ان کو آگے کر دیتے ہیں اس درجات میں۔ تو قرآن کریم میں جہاں بھی ہدایت کا تذکرہ ہے یا حدیث میں، تو وہ ان تینوں درجوں میں سے کسی درجے میں شامل ہوگی اور اسی سے اس کا مطلب بنے گا۔ تو پہلے درجہ یعنی غیر ذویل عقول کی ہدایت اور تیسرے درجے کی ہدایت یہ تو اللہ تعالیٰ شانہ کا فعل ہے، اللہ تعالیٰ شانہ خود عنایت فرماتے ہیں، اور دوسرے درجے کی جو ہدایت ہے جس سے مسلمان اور کافر بنتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہے، اور انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کی امتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اس کے بعد والی آیت جو ہے
کہ انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، تو اب یہ اس چیز کی تفصیل ہے کہ جو ہمیں سیدھا راستہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو وہ سیدھے راستے کی کیا نشانی ہے، وہ سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اس کی وضاحت قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں آتی ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انعام اللہ تعالیٰ نے 4 طبقوں پر کیا ہے، انبیاء علیہ السلام پر اور صدیقین پر۔ صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے نبی علیہ السلام کی اطاعت میں بہت اعلیٰ درجوں پر ہوتے ہیں، جیسے آج کل کے زمانے میں اولیاء اللہ ہو گئے، کتب ابدال ہو گئے، بزرگان دین ہو گئے۔ اور تیسرا طبقہ جو ہے وہ شہداء کا ہے، جو اپنے رب کے لیے جان دے دیتے ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے، حرمت کے لیے، جو ہے وہ دین کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، وہ شہداء ہیں۔ اور چوتھا طبقہ جو ہے وہ صالحین کا ہے، یعنی عام جو نیکوکار مسلمان ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں اور دینداری کے بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ 4 طبقات ہیں جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا، اور انہی 4 طبقات کی ہم دعا یہ مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ رکھنا جن پر آپ نے اپنا انعام کیا۔ تو انعام ان 4 طبقوں میں ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ اختیار کرنا، یا ان کے جو خلفاء ہیں، یا پھر آگے جو ان کے بہت زیادہ پیروکار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کا طریقہ اختیار کرنا، یا پھر یہ کہ جو شہید ہو گئے ان کی طرح کی قربانی کرنے کی کوشش کرنا کہ جان کا نذرانہ ہی اللہ کے لیے پیش کر دیا۔ اور جو عام نیکوکار مسلمان ہیں، صالحین ہیں، وہ نیکیاں کرتے ہیں تو ان کی پیروی میں اور نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کرنا۔ اور آخری آیت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا یا جو راہ سے ہٹ گئے۔ غضب ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جانتے ہوئے بھی غلط کام کریں، جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ تورات کے حکم کو، تورات کی جو آیات تھیں اس کے معنی کو، مفہوم کو اچھی طرح سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی اس کی تفسیر غلط بیان کرتے تھے، صرف اور صرف دنیاوی فائدوں کے لیے۔ اور انبیاء علیہ السلام کو حق پر جانتے تھے کہ برحق نبی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور ان کو اکثروں کو جو ہے وہ شہید کر دیتے تھے۔ تو یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کے غصے کو دعوت دینے والے اعمال ہیں، اور یہود پر اللہ تعالیٰ کا غصہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ہے کہ سچ بات اور حق بات جاننے کے باوجود وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اور ضالین یعنی گمراہ شدہ لوگ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے نبی علیہ السلام کی یا اولیاء اللہ کی محبت میں غلو اختیار کر بیٹھے، اور اپنے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کے درجے تک پہنچا دیا، جیسا کہ بنیادی طور پہ عیسائیوں نے کر رکھا ہے کہ جو ہے تین چیزوں کے مجموعے کو خدا کا نام دے دیا، نعوذ باللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انفرادی طور پر بھی اور حضرت مریم علیہ السلام کو انفرادی طور پر بھی خدا مانا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ غلو اختیار کیا، اور یہ اپنی جہالت میں انہوں نے یہ کام کیا۔ اور یہود میں بھی کچھ طبقوں نے اس طرح عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو ان دونوں راستوں کے درمیان کے ایک تو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی دشمنی اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تفسیر کو بدلنا، اور دوسرا اتنا غلو کرنا کہ اپنی جہالت میں کسی انسان کو جو ہے خدا کے درجوں تک پہنچا دینا۔ تو ہم یہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس کے بیچ والا راستہ ہمیں عطا فرما، اور یہ جو بیچ والا راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں چاہیے، جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ الغرض سورہ فاتحہ میں بہت ہی جامع الفاظ میں بہت بڑی دعا مانگی گئی، اور بہت ساری چیزوں کو ان 7 آیتوں نے سمیٹ لیا، اور یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ بہت ہی کم الفاظ میں بہت زیادہ معنی دار جو ہے قرآن کا اسلوب ہے، گفتگو جو ہے وہ بہت معنی دار ہوتی ہے کہ چند الفاظ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں، خاص طور پہ نماز میں، تو اس کو اس دھیان سے تلاوت کریں کہ بھئی ہم کیا تلاوت کر رہے ہیں اور یہ کتنی قیمتی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔